اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ دنیا میں بڑے اداروں میں کچھ پریکٹسز ہوتی ہیں جو گڈ پریکٹسز کہلاتی ہیں اور اس وجہ سے وہ ادارے بڑے ہوتے ہیں۔ اسی طور پہ جو اچھے برے گھر ہیں وہ بھی اپنی پریکٹسز کی وجہ سے اچھے یا برے کہلاتے ہیں۔ آج ایک خاتون نے عزیزہ صاحبہ انہوں نے ایک گر دیا ہے، ایسا شاندار، انوکھا، اور اگر کچھ سانسوں نے اس کو اختیار کر لیا تو یقین مانیے آپ کا گھر بہت بہتر ہو جائے گا۔ وہ کہتی ہیں، پہلے تو اس بات کا شکریہ کہ آپ اتنی محبت سے گھروں کی زندگی کو بہتر کرنے کے مشورے دیتے ہیں، اور یہ صرف مشورے نہیں ہوتے، زندگی کی امید سے بھری باتیں ہوتی ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ہوتی ہیں۔ میں نے بھی سیکھی۔ کئی سال سے میں ایک ساس ہوں اور میرا گھر بہت عمدہ، یعنی میں اپنی بہو کے ساتھ ایسی ہوں جیسے ہم سہیلیاں ہوتی ہیں۔ اور اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہوا، تو صرف ایک راز ہے، اور وہ یہ کہ میں اس کے معاملات میں اپنا منہ بند رکھتی ہوں اور اس کے معاملات میں اپنے پرس کا منہ کھلا رکھتی ہوں۔ اچھا، جب میں نے یہ پڑھا تو یقین مانیے بہت لطف آیا، لیکن ہے تو یہ گر کی بات۔ جب آپ دوسروں کے معاملات میں بلا وجہ اپنی ناک اور جہاں جہاں ضرورت پڑے، کھانے میں، خرچ میں، آپ اپنا پرس کا منہ کھلا رکھیں تو سخی لوگوں کا یا چالاک لوگوں کا یا کھلے دل اور ظرف والی ماؤں کا جو رسپیکٹ اور ریگارڈ ہے، اچھا یقین مانیے یہ خاتون کبھی نقصان میں نہیں رہیں گی، ان کی زندگی میں بھی فائدے میں رہیں گی، وہ پیسہ کہاں لے کے جانا ہے، اور ان کی وفات کے بعد وہی بہو ان کا ختم بھی دلایا کرے گی، ان کے نام کے کپڑے بھی دیا کرے گی، انہیں محبت سے یاد کیا کرے گی، چونکہ انہوں نے اس کو دکھ اور تکلیف نہیں پہنچائی، ورنہ ادروائز تو آلموسٹ سگی بہنوں، سگی بھابھیوں اور سگی تائیوں چاچیوں کے گھر سے بھی جو خبر آتی ہے وہ عام طور پہ چھوٹے دل کی، تکلیف دینے والی، لمبی زبان کی، اور ظاہر ہے پھر آپ جو اس سے متاثر ہوتا ہے وہ دعا تو بالکل نہیں دیتا۔ عائشہ عرفی کہتی ہیں کہ سر آپ کبھی کبھی بہت اچھی روایات سناتے ہوتے ہیں شیخ سعدی کی، تو مولانا روم کو ہم نے نہیں پڑھا، تو پلیز مولانا روم کے بارے میں کچھ بتائیے اور ان کی کوئی کسی حکایت سے بھی آگاہ کیجیے۔ تو پیارے بچے، یہ 1273 میں پیدا ہوئے تھے اور فوت ہوئے، اور 1207 میں پیدا ہوئے، اور یہ عالم اسلام کے بہت مایہ ناز، ایک طرح کا الہامی ان کو کہا جاتا ہے، شاعر۔ یہ مولانا روم کے نام سے عام طور پہ جانے جاتے۔ صبر، حکمت اور علم اور پیار کے ذریعے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے سارا کام کیا۔ ہمارے علامہ اقبال صاحب ان کو اپنا مرشد مانتے، اور ان کے جو افکار ہیں وہ عالمی سطح پہ، ایون یونیسکو نے بھی ان کو ایک پورا سال ان کا منایا تھا، اور ترکی میں ان کا مزار ہے، ترکی میں ان کو لوگ بہت محبت سے مانتے ہیں۔ اچھا جی، اب وہ جو چھوٹی سی روایت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ مصر سے مدین گئے، اور وہاں جا کے انہیں بخار اور سرمایہ بھی کم ہو گیا، جو ان کے پاس پیسے تھے وہ خرچ ہو گئے، تو انہوں نے اللہ سے جیسے گلہ نہیں کرتے، دعا بھی مانگی، گلہ بھی، اور کہا ہے میرے پیارے رب، میں مسافر ہوں، میں مریض ہوں اور کم دست بھی ہوں، میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے الٹا حضرت موسیٰ سے سوال کیا، اے موسیٰ تو جانتا ہے غریب کون ہے؟ پھر دوسرا سوال، تو جانتا ہے مریض کون ہے؟ پھر تیسرا سوال کیا، تو بغیر مال والا کون ہوتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ اس وقت چونکہ تینوں کیفیات سے گزر رہے تھے، اور انہوں نے کہا اے میرے پروردگار، میں تینوں کو بھگتا میں نے، لیکن میں نہیں جانتا۔ ظاہر ہے بڑا جب سوال کرے تو جواب یہی دینا چاہیے کہ مجھے علم نہیں ہے، کیونکہ بڑا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو کچھ سبق دینا چاہ رہا۔ تو اس پہ پھر اللہ نے کہا کہ غریب وہ ہے جس کا میری طرح کا رب نہ ہو۔
مطلب یہ تھا کہ تو اپنے آپ کو غریب الدیار مت کہہ نہ سمجھ. پھر کہا مریض وہ ہے جس کا میری طرح کا طبیب نہ ہو. دنیا کی ہر بیماری کا حل، بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، حل بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے. اور تیسرا فرمایا کہ بغیر مال والا وہ ہے جس کا میری طرح کا کوئی کارساز نہ ہو. تو اے پیاری خواتین اور اے پیارے مردوں، اپنی زندگی میں کبھی بیماری آ جائے تو فٹافٹ نہ شکروں کی طرح زبان لمبی نہیں کرنی. کبھی پیسہ کم ہو جائے، کبھی اور سارا 100 طرح کے زندگی میں مسائل اور وسائل کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی ناگوار باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ جو روایات ہیں یہ ایک مضبوط چھت والا کمرہ ہوتا ہے جو آپ کو آندھی، طوفان اور اس طرح کی چیزوں سے بچاتا ہے. یعنی وہ آندھی جو آپ کے ایمان کو اڑا کے لے جاتی ہے، اور وہ طوفان جو آپ کے اندر ہلچل مچا جاتا ہے، بعض دفعہ ایمان آپ کا ڈاواڈول ہو جاتا ہے. اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں. خاطر حضرات، بہت سارے سوال اس بات پہ آئے ہیں کہ جو ہم نے جس کتاب کا ذکر کیا تھا اللہ تعالیٰ کے رنگ، اچھا یہ کتاب ہائی پوٹینشیل بکس میں سے شائع شدہ ہے، تو بہت ہی عمدہ کوالٹی کی آرٹ پیپر پہ چھپی ہوئی ہے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. ہم نے آپ سب کے لیے جس کو کتاب پڑھنے کا شوق ہے ان کے لیے اس کو فری گفٹ دینے کا کیا تھا اعلان. اور بار بار پوچھا جا رہا کہ جو اس کا ڈاک خرچ ہے یا ٹی سی ایس کا خرچہ وہ کیسے بھیجیں، تو یہ پیچھے دیکھ لیجئے. جو ٹی سی ایس کے لیے لائک کے پی کے اور سندھ کا چونکہ خرچ تھوڑا 400 ہوتا ہے اور پنجاب میں 300 کا، تو یہ آپ نے ساتھ دیے ہوئے نمبر پہ 0300 946 8746 پہ سمپلی آپ اس کو وہ کر دیں، واٹس ایپ نہیں سوری جیز کیش یا ایزی پیسہ، اور پھر اس کی رسید واٹس ایپ کر دیں، ساتھ اپنا ایڈریس بھیج دیں اسی نمبر پہ تاکہ آپ کو اسی ہفتے کتاب بھیجی جا سکے. اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.